میری ایک بچی معذور ہے. میری بچی کے ساتھ ایک کمپنی کی طرف سے ایک اتنا بڑا بال ٹیبلٹ میں نکل آیا. ڈاکٹر نے ہاف دی ہے. خانوال شہر سے میں نے یہ پرچیز نشتر فارمیسی، وہ تو مجھے پتہ چل گیا اگر یہ میں پوری ٹیبلٹ دے دیتا تو شاید وہ بچی کے اندر جاتی تو کینسر یا کوئی ایسی بیماری کا موجب بن جانا تھا. یہ ایک جان لیوا مرض بھی ہے. اس میں فٹس پڑتے ہیں بچوں کو، اکڑاؤ کرتے ہیں بچے، اور اکڑاؤ کے دوران ان کی نہ خیال کیا جائے تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے کرن سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان. ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پر ایک فیملی موجود ہے، ایک فادر موجود ہے جن کے 7 سال کی بیٹی اور وہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت سے ڈاکٹرز کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے انہیں ایک دوائی ریکمینڈ کی، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی دوائی، اور ان کی دوائی میں ایک بال نکل آیا. مزید تفصیلات ہم انہی سے جانتے ہیں کہ وہ مزید کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میرا نام محمد شاہد اسحاق ہے. میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہوں. میری یہ بیٹی جس کا نام صالحہ فاطمہ ہے، جس کی عمر 7 سال ہے، جو کہ ایک بیماری سائبر پالسی بیماری ہے، اس مرض میں مبتلا ہے. اس بچی کا دماغ، جیسے عمر اس کی 7 سال ہے، 2 سال کی ایج کا اس کا دماغ ہے. میں نے اس کے علاج معالجے کے لیے میں نے اپنی دل و جان سے اور اتنی محنت کی ہے اس بچی کے علاج معالجے کے لیے کہ میں نے پاکستان کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، کہ کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی فقیر نہیں چھوڑا کہ اس کے علاج معالجے کے لیے میں اس بچی کو، میری بیٹی بیٹھ سکے، بول سکے اور اپنا کام خود سر انجام دے سکے. آخرکار آج سے تقریباً 2 سال پہلے میں نے ملتان CMH مسٹر وسیم ولی صاحب بریگیڈیئر صاحب تھے، ڈاکٹر نیرو سرجن، ان سے ان کا علاج کروایا. انہوں نے مجھے ایک میڈیسن لکھ کے دی. اس میڈیسن میں اس کا نسخہ میرے پاس موجود ہے، بروویرا، ہیلکس فارما، حکیم سنس کی ہیلکس فارما. وہ میں بچی کی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کرتا رہا. یہ میڈیسن میں اس کی 1.5 سال سے استعمال کر رہا ہوں. میں ضلع خانوال شہر کا رہائشی ہوں. خانوال شہر سے میں نے یہ پرچیز نشتر فارمیسی، کچہری بازار خانوال سے یہ پرچیز کی. اس میڈیسن میں نے بچی کو، ڈاکٹر صاحب نے ریکمینڈ کیا کہ ہاف ٹیبلٹ آپ نے اس کو صبح دینی ہے، ہاف اس کو ٹیبلٹ شام دینی ہے. یہ ٹیبلٹ میں نے جب بچی کو دینے کے لیے ٹیبلٹ بلسٹر سے نکالی تو اس کو توڑا تو وہ ٹوٹنے کی بجائے وہ ایک بال کے ساتھ لٹک گئی. جو بال اس ٹیبلٹ کے چاک کے اندر سے نکل کر دوسری ٹیبلٹ کے کونے میں موجود پایا گیا. مجھے اس معاملے میں بڑی تفتیش لاحق ہوئی تو میں نے اس معاملے میں ہیلپ لائن ہیلکس فارما پر خود کال کی. کال کے دوران ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب سے میری بات ہوئی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ روٹین کا میٹر ہے تو اس معاملے میں آپ کے بارے میں ہم کچھ سوچتے ہیں. مجھے انہوں نے مس گائیڈ کیا، میرے ساتھ مس بہیو کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سیلز آفیسر آپ سے کانٹیکٹ کرے گا، مسٹر محمد عامر صاحب نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا آپ مجھ سے اس کے بدلے میں نیا پتہ لے لیں تو اس پتے کو آپ ہمارے ہینڈ اوور کر دیں. یہ معاملہ میں کیسے ان کو پتہ ہینڈ اوور کر دیتا، کیسے میں میڈیسن ان کو ہینڈ اوور کر دیتا. میری ایک بچی معذور ہے. میری بچی کے ساتھ ایک کمپنی کی طرف سے ایک اتنا بڑا بال ٹیبلٹ میں نکل آیا. ڈاکٹر نے ہاف دی ہے. وہ تو مجھے پتہ چل گیا اگر یہ میں پوری ٹیبلٹ دے دیتا تو شاید وہ بچی کے اندر جاتی تو کینسر یا کوئی ایسی بیماری کا موجب بن جانا تھا جو میرے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بننا تھا. تو میں نے نہ ہی ان سے کوئی کسی قسم کی ڈیمانڈ کی، نہ ہی کسی قسم کا مطالبہ کیا. یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بچی ہے. آج یہ میری بچی کے ساتھ ہوا ہے، کل کو کسی اور کی بیٹی، کسی اور کے بیٹے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بچے ایسے ہوتے ہیں، یہ فرشتے ہوتے ہیں، یہ پھول ہوتے ہیں. آج میری بیٹی ایسی ہے، اللہ پاک کسی کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے. میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہوں. RPO صاحب ملتان نے بھی مجھے بہت زیادہ اس کے بارے میں بینیفٹس دیے ہیں. انہوں نے بہت خیال کیا ہے. ڈپارٹمنٹ میں مجھے اس میں بہت زیادہ ریلیکس کیا ہے. میں ان کا بھی مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں پاکستان کے میڈیسن کے اداروں سے، جو اداروں کو ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو میں گزارش کرتا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کی کمپنیوں کو بین کیا جائے. اس قسم کی میڈیسن بنانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق جو بھی کارروائی بنتی ہے ان کے خلاف کی جائے. میں نے اپنی بچی کے علاج معالجے کے لیے اپنی زندگی کی ایک جمع پونجی لگائی.
میں نے اپنی ڈپارٹمنٹ سے میرا بینک ریکارڈ چیک کیا یا میں نے لون لیے بچی کے علاج معالجے کے لیے، میں نے لون لیے، لون لینے کے بعد میں نے لوگوں سے قرض اٹھائے، میں نے اپنی مسز شریک حیات کا زیور بیچ دیا، گھر کے پلاٹس جو بنائے ہوئے تھے وہ بیچ دیے، اپنے پیرنٹ سے دی ہوئی تمام تر اشیاء قیمتی اشیاء کو میں نے سیل اپ کر کے. اچھا آپ اس بیماری کے بارے میں بتائیں، تھوڑا ایکسپلین کریں کہ آخر کی بیماری ہے کیا؟ یہ بیماری اس کا نام سائبر پالسی اس کا نام ہے، اس کو سی پی کہا جاتا ہے. جس مرض میں یہ جو بھی بچہ ہو بڑا ہو مبتلا ہوتا ہے، اس میں اس بیماری پر جو کہ اس کے دماغ اور اس کے جسم کے پٹھوں پر اثر انداز ہوتی ہے. جیسے کہ ایک میری بیٹی 7 سال کی ہے تو اس کی دماغ کی گروتھ رک گئی ہے اور وہ سلو ہو گئی ہے، سوجھ بوجھ میں ایسے ہے کہ وہ اس کا دماغ اب 2 سال کا ہے. یہ ایک جان لیوا مرض بھی ہے، اس میں فٹس پڑتے ہیں بچوں کو، اکڑاؤ کرتے ہیں بچے، اور اکڑاؤ کے دوران ان کی نہ خیال کیا جائے تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے. یہ اتنی جان لیوا مرض ہے. اچھا اور یہ بتائیں کہ یہ بیماری بچی کو کب سے ہے اور آپ نے کہاں کہاں سے علاج کروایا؟ یہ بیماری بچی کو تقریباً یہ میری بیٹی 4 ماہ کی 4 سے 5 ماہ کے دوران اس بیماری کا اٹیک ہوا. اس دوران میں نے اس بچی کو یہ دیکھیں کہ میں نے پشاور سے لے کے لاہور، پشاور، ملتان اور علاقوں میں جتنے بھی میں نے ان مرض میں مبتلا لوگوں کے بارے میں سنتا تھا کہ وہ علاج معالجہ کروا رہے ہیں، ان کے دروازوں پر جا کے اس بیماری کا علاج کا پوچھا، ان کے بچوں کی جو صحت مند ہوئے ہیں ان کے بارے میں پوچھا، اور میں کونے کونے تک گیا ہوں. میں نے کوئی ڈاکٹر ایسا جو سائبر پالسی کا علاج کرتا ہو نہیں چھوڑا اس کو. میں نے لاسٹ ٹائم بچی کا ٹریٹمنٹ جو اب میں نے اس کا چیک اپ کروایا ہے، میں ایک پولیس ملازم ہوں، میں تنخواہ دار بندہ ہوں، میں نے لاسٹ ٹائم اس کا چیک اپ کروا کے آیا ہوں کہ میں لوگوں کا قرض اٹھا کے اس کا 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی 1 ماہ کی اس بندے نے اس کی ٹریٹمنٹ کیا، میڈیسن دی ہے، جو کہ میں اب لے کے آیا. اس کا معالجہ وہاں سے بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے بچی کو ہر کونے پہ چیک کرواتا ہوں، کہیں سے اس کو شفا مل جائے. اچھا کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے لی کہاں سے تھی اور جہاں سے پہلے لی تھی وہ وہاں پہ ابھی بھی سیل ہو رہی ہے؟ جی میں نے یہ میڈیسن جو بروویرا 25 mg ہیلیکس فارما کی ہے، یہ میں نے خانیوال کچہری بازار، خانیوال کا بہت بڑا سٹور ہے نشتر فارمیسی سے میں نے پرچیز کی ہے. پرچیز کرنے کے بعد جب یہ معاملہ بنا ہے تو اس کے بعد جب میں نے اپلیکیشن CO ہیلتھ صاحب کو سبمٹ کی تھی تو انہوں نے یہ معاملہ ڈرگ انسپیکٹر صاحب کو فارورڈ کیا. تو ڈرگ انسپیکٹر صاحب نے مجھے سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے کہ وہاں پر جا کے سیمپلنگ کرنے کے بعد وہاں سے سیمپل اٹھا کے اپنے پاس سیو کر لیے. تو تقریباً 1.5 ہفتے کے بعد وہاں سے میں نے میڈیسن اپنے دوست کو بھیج کر یہ دوبارہ طلب کرنا چاہیے تو وہ اس کی سیل پھر ہو رہی ہے. اس کی سلپ، اس کی ہر چیز میرے پاس محفوظ ہے. ڈرگ انسپیکٹر صاحب نے مجھے جسٹ ایک لالی پاپ دی ہے. اس معاملے میں انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی کسی قسم کی میری ہیلپ نہیں کی، اور نہ ہی کوئی اس معاملے میں اس میڈیکل سٹور والے کو کسی چیز کا کوئی اثر ہے. وہ دنا کر اور کھلے عام شریعام یہ میڈیسن فروخت کر رہا ہے. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ نا کمپنی نے آپ کو کوآپریٹ کیا کسی بھی چیز میں، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کمپنی کو حکومت سے اپیل کریں کہ اس کمپنی کو سیل کیا جائے؟ میں حکومت سے یہی اپیل کروں گا کہ اس کمپنی کو سیل کیا جائے اور اس پروڈکٹ کو بین کیا جائے. جی جیسے کہ ان کا کہنا تھا، انہوں نے ساری تفصیلات بھی دی اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ سب ہوا ہے. تو یہ گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے اور اس کمپنی کو سیل کر دیا جائے.